اچھا اب میں یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھتا ہوں حمزہ، یہاں پہ میں نے لکھا حمزہ. اچھا جی اب یہ کیا ہے بیٹا؟ وہ کہے گا حمزہ با. بیٹا آئین با کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا جوائن نہیں ہے، جوائن نہیں ہے. ویری گڈ. اگر میں جیم لکھ دوں حمزہ کے بعد، بیٹا یہ حمزہ کے بعد کیا ہے؟ جیم. تو یہ کیا ہے؟ حمزہ جیم. بیٹا یہ آئین جیم کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ یہاں پر حمزہ، کیونکہ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. میں نے یہاں پہ لام لکھا، بیٹا اب کیا ہے؟ وہ کہے گا حمزہ لام. بیٹا یہ حمزہ آئین ہے، دیکھو شیپ تو سیم ہے، شیپ تو سیم ہے، آپ بھول رہے ہیں. کہے گا نو، آپ نے بتایا تھا مولانا جی حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. ویری گڈ. میں نے تو آپ کو پزل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ پزل ہوئے نہیں ہو. وہ جینیس ہو، وہ مسکرائے گا، ہنسے گا. ہم نے اسی جوش کا استعمال کرتے ہوئے اس کو پھر کہنا ہے. میں ابھی آپ کو مزید پزل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں کر گیا تو میں ون کر جاؤں گا. ریڈی؟ مقابلے کے لیے ریڈی ہو؟ یس ریڈی ہو. چونکہ آئین اور حمزہ اچھی طرح کلیئر کروانا ضروری ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ سین. آئین سین ہے؟ نہیں حمزہ سین ہے. اچھا جی اب آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ آئین دال. یہ آئین دال ہے؟ وہ کہے گا نہیں حمزہ دال ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ والا کلیئر کروا لیں گے. اس کے بعد آپ پھر واپس آئیں گے. یہ بیٹا یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ آئین. اور یہ کیا ہے؟ آئین. یہ کیا ہے؟ حمزہ. بہت تیز ہو، بہت تیز ہو ماشاء اللہ. میں تو سمجھا آپ اس کو آئین پڑھو گے، آپ نے تو حمزہ پڑھ دیا. اس کو حمزہ کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ وہ پھر کہے گا کہ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. ہم نے یہ اچھی طرح کلیئر کروا دینا ہے. اچھا بیٹا یہ جو آئین ہے، اس آئین کی شیپ میں نے کیسے بتائی؟ وہ جیسے اونٹ کی ہوتی ہے نا بچہ فرنگ، وہ جیسے اونٹ کی اوپر والی ہوتی ہے نا کوہان ہوتی ہے، وہ ویسے ہے. چلو ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے، لیکن ہم آئین اور حمزہ کا پریکٹیکل بیٹا مزید کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کورل ڈرا کے اندر آ جائیں گے. یہاں پہ یہ دیکھیں جی بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آئین. اور بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ. بیٹا آئین نہیں ہے یہ؟ وہ کہے گا نو یہ حمزہ ہے. بیٹا حمزہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. بیٹا یہ کیا ہے؟ آئین زا. بیٹا ریڈی ہو جاؤ، اب میں آپ کو پزل کرنے والا ہوں. ریڈی ہو؟ جی میں ریڈی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ اب وہ سوچے گا. بتاؤ یہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عین زا ہے، ٹھیک ہے عین زا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا عین. دیکھو میں نے آپ کو پزل کر دیا. یہ کیا ہے؟ حمزہ 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 ایسے کہے گا. یہ ہوا پریکٹیکل میرے ساتھ. بیٹا یہ حمزہ کیوں ہے؟ وہ کہے گا جی حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایڈ نہیں ہے زا کے ساتھ. اگر یہ ایڈ ہوتا تو یہ عین ہوتا. اب چونکہ ایڈ نہیں ہے اس لیے یہ عین نہیں ہے. اب دیکھیں یہ الگ ہے تو اس لیے یہ حمزہ ہے. اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کو یہاں پہ مثال کے طور پہ اٹیچ کر دیتا ہوں تو یہ عین زا کی طرح بنے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم نے بات بچے کو صرف یہی سمجھانی ہے کہ عین اور حمزہ میں فرق یہ ہے. اب دوسرے فرق کی طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ عین ہے. یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہاف شیپ، ہم نے چونکہ عین کی یاد رکھنی ہم نے پہلے میں یہ بات کر چکا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات یہاں پہ نہیں کی کہ ہم نے عین کی کتنی شیپ یاد کرنی ہے. لیکن آپ حروف تہجی میں چلے جائیں، عین اور حمزہ کے بارے میں جو کویسچن تھا میں نے آپ کو بتایا تھا آگے آئے گا، اور وہ آج الحمدللہ آ گیا. اچھا بیٹا یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح. آپ نے جسٹ یہ والی شیپ یاد رکھنی ہے. یہ دیکھیں بیٹا یہ بھی اونٹ کی کوہان کی طرح، گرین والا جو لیٹر ہے نا یہ اونٹ کی کوہان کی طرح. آپ نے جسٹ یہ والی شیپ یاد رکھنی ہے. اب آ جائیں جی ایم ایس ورڈ کے اندر دوبارہ. اچھا جی یہاں پہ لکھیں جی با عین. بیٹا یہ کیا ہے؟ با عین. کیا ہے؟ با عین. گڈ جاب. اگر میں با کو ہٹا کے فا لگا دوں تو عین. بیٹا یہ آپ کو کیسے پہچان ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا یہ نا اونٹ کی طرح ہے، وہ کوہان ہوتی ہے نا یہ اس کی طرح ہے. عین اور میم کا فرق ہم آگے بتائیں گے تا میم تا کے اندر.
لیکن بڑا بچہ ہے تو آپ یہی بتا دیں گے عین کا ماؤتھ اوپر ہوتا ہے، میم کا ماؤتھ نیچے ہوتا ہے۔ اگر بچہ قرآن مجید پہ ہے، ریپیئرنگ چل رہی ہے، تو آپ اس کو یہی بتائیں گے عین کا ماؤتھ اوپر ہوتا ہے، میم کا ماؤتھ نیچے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگر میں یہاں پہ جیم لگا دوں، جیم عین، اگر میں کاف لگا دوں، کاف عین، اگر میں لام عین کے ساتھ لام لگا دوں، لام عین، اگر میں یہاں پہ ہا لگا دوں، ہا عین، اگر میں یا لگا دوں، یا عین، اگر میں یہاں پہ تا لگا دوں، تا عین، را لگا دوں تو را عین، دیکھیں را ایڈ نہیں ہو رہا ہے، ہم ایڈ والا جملہ دیکھیں گے، با عین، اس طرح کا نون لگا دیا، نون عین، گڈ جاب۔ اب دیکھیں جی، اب ہم واپس آئیں گے جی بیٹا، یہ دیکھیں صاد عین، یہ آپ کا اونٹ کی کوہان کی طرح کلیئر ہو گیا۔ اب ہم شیپ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اسی کے اندر آ جائیں۔ یہاں پہ میں نے دال لگا دی بیٹا، یہ نون کے بعد کیا ہے؟ عین۔ بیٹا آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ وہ کہے گا جی نون کے بعد جو عین ہے اس لیے ایسے پہچانا کہ یہ اونٹ کی نا وہ کوہان کی، اونٹ کی طرف بار بار لے کے جانا ہے، اونٹ کی طرف۔ اچھا بیٹا، اب نون عین کے ساتھ میں نے فا ملانا ہے۔ بیٹا اب کیا ہے؟ نون عین فا۔ اگر میں نون عین کے ساتھ کوشش کر کے یہ دو لیٹر نا سیم ہی رکھیں تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، ہم عین کے بعد والا لیٹر چینج کریں، عین سے پہلے والا چینج نہ کریں، وہ پھر نا کنفیوز ہو جائے گا۔ نون عین کا رٹا لگوا دیں، با عین کا رٹا لگوا دیں، فا عین کا لگوا دیں، جو مرضی لیٹر لکھ لیں، یہاں دو لکھ کے رکھیں، یہاں پہ تیسرے پہ حرکت کریں۔ بیٹا نون عین کے ساتھ جب جیم ایڈ کیا تو کیا بن گیا؟ نون عین جیم۔ اگر نون عین کے ساتھ میں نے کاف ایڈ کر دوں تو نون عین کاف۔ بیٹا آپ نے عین کی پہچان کیسے کی؟ عین کا شیپ آپ کے کو ریممبر کیسے ہو رہا ہے کہ کیسے آپ یاد رکھ پا رہے ہیں؟ وہ فوراً کہے گا اونٹ کی کوہان کی طرح۔ ویری گڈ، یوں سمجھ اس کا کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں پہ آج دیکھو بیٹا عین کے کتنے شیپ ہیں؟ 4۔ یہ عین مکمل، عین کٹنگ، پھر عین مکمل، پھر عین کٹنگ۔ اب آپ آ جائیں گے جی کورل ڈرا کے اندر، یہاں پر اب یہ بات سمجھائیں گے پھر سے۔ جی بیٹا یہ والا لیٹر کون سا ہے؟ وہ کہے گا صاد عین۔ بیٹا یہ آپ نے عین کیسے پہچانا ہے؟ وہ پھر کہے گا یہ اونٹ کی نا کوہان کی طرح ہے۔ بار بار ہم اس شیپ کا تعلق اونٹ کے ساتھ جوڑیں گے، کوہان کے ساتھ، بار بار اس شیپ کا تعلق اونٹ کی کوہان کے ساتھ جوڑیں گے۔ کیوں جوڑیں گے؟ تاکہ اس کو عین میں کنفیوژن بالکل ختم ہو جائے۔ جب میم پہ جائے تو یوں بتائے وہ یہ عین ہے، یہ میم ہے۔ اچھا بیٹا یہ نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ با عین میم۔ یہ آپ نے عین کیسے پہچانا؟ کہے گا اونٹ کی کوہان کی طرح۔ اچھا میں اس کو ذرا الگ کرتا ہوں۔ ویری گڈ، آپ تو بہت جینیس ہو، یہ تو واقعی اونٹ کی کوہان کی طرح ہے۔ یہ دیکھو اس شیپ کو لے آتے ہیں، یہ دیکھو جیسے یہ اونٹ کی کوہان ہے ویسے یہ ہے۔ گڈ جاب بھائی، آپ بہت جینیس ہو، ٹھیک ہے، آپ بہت جینیس ہو، آپ کو سارا آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات مکمل ہوگی۔ تو عین کے بیٹا کتنے شیپ ہیں؟ 4۔ عین دس لائن باکس نمبر 2 شیپ نمبر 1، سیم لائن باکس نمبر 5 عین زام عین شیپ نمبر 2، نیکسٹ لائن باکس نمبر 2 صاد عین شیپ نمبر 3، سیم لائن باکس نمبر 4 عین کا شیپ نمبر 4۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات یہاں تک مکمل ہوگی عین کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر غین کی طرف۔ عین ہمارا مکمل ہو گیا، تو یہاں پہ دو باتیں اور ہوگی۔ عین اور حمزہ کا فرق آپ نے کلیئر کرنا ہے، عین اور اونٹ کی کوہان، بس یہ دو ٹرک آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ بچے کو آسانی ہوگی، آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ عین ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی۔